اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے بزرگ سمندری بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، آپ کے چلہ گاہ کی زیارت کروائیں گے کہ ایک غار کے اندر آپ نے اللہ تعالی عز و جل کی عبادت کی، آپ کے دربار پر لوگوں کو فیض ملتا ہے، آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کا وصال کون سے ہجری کو ہوا۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کراچی والوں کو بہت بڑے بڑے بزرگان دین سے نوازا، جن میں عبداللہ شاہ غازی، مصری شاہ غازی اور عالم شاہ بخاری، نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ ان بزرگان دین نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دین نے اسلام کو پھیلایا۔ آج ان کے دربار پر لوگ آتے ہیں اور فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ بھی ہے اور یہاں پر لوگ حاضری دینے آتے ہیں۔ فیض کا دریا، فیض کا چشمہ یہاں جاری ہے۔ ہم آپ کو وہ چلہ گاہ بھی دکھائیں گے، مزار کے اندر کے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے، اور یہاں پر لنگر خانہ بھی ہے جہاں پر لوگوں کو لنگر جو ہے وہ ملتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جگہ بھی ہے۔ لوگ پکنک منانے بھی یہاں آتے ہیں، دربار پر حاضری بھی دیتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ بہت ہی پیاری درگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سید سمندری بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف گگر پھاٹک سے پہلے کراچی میں واقع ہے۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حضرت سید غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت سید غلام محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید قطب الدین شاہ المعروف امیر کبیر علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت امیر کبیر علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1379 بمطابق 777 ہجری میں حضرت سید علی ہمدانی کے ساتھ ایران کے مشہور شہر ہمدان سے ہجرت کر کے کشمیر آئے اور یہیں اپنی مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت مقبوضہ کشمیر میں ہوئی۔ آپ کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آپ کو سمندر والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کیونکہ آپ کا پہلا مسکن ساحل سمندر تھا۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلوک اور روحانی فیوز کے منزلیں اپنے مرشد رہبر کامل حضرت سید سخی صوفی سلامت علی شاہ المعروف چھتری والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی روڈ لاہور کے زیر نگرانی حاصل کی، اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور سے کراچی تک ایک طویل سفر پیدل طے فرمایا۔ اس سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی، جہاں سے آپ کو دم علی عطا ہوا، سبحان اللہ، اور آپ نے لال باغ 7 شریف میں کچھ گھنٹے قیام بھی فرمایا، اور پھر پہاڑی سلسلہ شاہ نورانی اور منگو پیر سے ہوتے ہوئے ساحل سمندر کلفٹن پر اپنے اس سفر کا اختتام فرمایا، جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکونت اختیار کی۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساحل سمندر کلفٹن فیز 8 پر ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد مہندی علیہ السلام رکھا۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام تبدیل فرما کر مسجد عرفات رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اس جگہ موجود غار میں عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور ہم آپ کو وہ غار بھی دکھائیں گے۔ یہاں آپ کو ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ اس چلہ گاہ غار کے قریب مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ تعمیر کرو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موجودہ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ تعمیر کروائی، جس کا نقشہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بنایا، اور یہ عظیم الشان مسجد تقریباً 4 ماہ میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد آپ ایک دفعہ پھر مسجد عرفات کلفٹن تشریف لے گئے اور مسجد عرفات سے متصل اپنی مشہور زمانہ لکڑی کی کٹیا میں چند روز قیام فرمایا۔ یہیں آپ کا اس مختصر قیام کے بعد داعی اجل کو لبیک کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 جمادی الاول 1312 ہجری بمطابق 8 نومبر سن 1992 بروز اتوار بمقام مسجد عرفات کراچی کلفٹن تقریباً 60 سال کی عمر میں پردہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس جگہ کی گئی جس کی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں وصیت فرمائی تھی۔ آپ مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر سے قبل اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا عرس ہر سال 12 جمادی الاول کو منایا جاتا ہے۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کا بنیادی مقصد توحید، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا تھا۔ آپ کا یہ فرمان تھا، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی کو کوئی تعویذ، گنڈا وغیرہ نہیں دیا۔ اسی طرح اپنی پوری حیات مبارکہ میں کسی کو مرید نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو اپنا خلیفہ گدی نشین مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، یہ بابا کی چارپائی جسے کٹیا کہا جاتا ہے، آپ اسی میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایک غار ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہیں سے آپ کو حکم ملا کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی تصویر مبارک ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، یادگار ہے یہاں کی تصویریں۔ اور بابا جی کی ایک جیپ بھی ہے جو مزار کے پاس، آپ کے روضہ مبارک کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، اس دربار پر ضرور آئیے گا، بہت فیض ملتا ہے، لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ جب آپ نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تو لال باغ کے قریب ہی تھوڑا سا فاصلے پر بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ جب وہاں مزار کے قریب سے گزرے، مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے، تو رات کو آپ نے وہاں قیام کرنے کا خیال کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں مت رکیے، یہاں جو بھی رات کو رکتا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور یہاں پر شیر جو ہے وہ جھاڑو دینے بھی آتا ہے۔ تو سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب تو میں رات یہیں رکوں گا۔ تو سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر رات رکے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے میں ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، اور آنکھیں سرخ ہیں،
انہوں نے سمندری بابا کو سلام کیا، سمندری بابا نے ان کو سلام کیا، اور دونوں بزرگان دین نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور اسی طرح سے بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آپ نے دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ غار ہے جس میں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے۔ بزرگان دین نے اللہ کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنی یادوں کو چھوڑا، اور اللہ عز و جل کو راضی کیا، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فیض پہنچایا۔ یہ بزرگان دین کی شان ہے۔ اس غار میں بابا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، کراچی میں گگر پھاٹک سے پہلے سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا نام مشہور ہے۔ وہاں آپ کا دربار ہے، آپ کا مزار ہے، اور بہت خوبصورت مزار ہے، مسجد بھی ہے۔ یہاں ضرور آئیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فیض ملے گا۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سمندری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر جب کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ ہاتھ مبارک اٹھا کر اللہ تعالی عز و جل سے دعائیں کرتے ہیں۔ بیماروں کو اللہ تعالی شفا عطا فرماتا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالی عز و جل کی ہے۔ جادو ٹونے اور اثرات کا مرض دور ہو جاتا ہے، نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ ان بزرگان دین کے مزار پر آ کر فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سید گھرانے کے بزرگ حضرت سید غلام نبی شاہ المعروف سمندری بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، مولا علی کے پیارے، حسن و حسین کے پیارے سمندری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، نور برس رہا ہے آپ کے روضے مبارک پر۔ غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر چائے اور پاپے بھی دیے جاتے ہیں، صبح کا ناشتہ ہے، اور دوپہر میں یہاں کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، بریانی بھی ہوتی ہے، اور روٹی سالن بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو بھی آتا ہے ان کو لنگر بھی ملتا ہے، اور بہت پیارا مزار بھی ہے۔ اور بابا نے ایک کنواں بھی کھدوایا تھا، اور اس کنویں کا پانی بھی لوگ پیتے ہیں، اپنے گھر پر بھی لے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پانی پینے والے کو جو ہے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ بابا نے اپنی حیات میں وہ کنواں کھدوایا تھا، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ ساتھ ہی جو ایک کنواں ہے آپ کے روضے مبارک کے بالکل باہر کی جانب بنا ہوا ہے، یہ آپ کا شجرہ مبارک ہے، یہاں پر نصب ہے۔ آپ جب بھی یہاں آئیں تو پڑھیے گا ضرور، اور یہاں پر ضرور حاضری دیجیے، انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔